قنوت نہیں آتی. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی. اور علامہ صاحب جو قرآن کے عالم، حدیث کے عالم، فقہ کے عالم، جو تصوف کی باریک باتیں سیکھ کے کسی آستانے سے فیض لے کے ان سے پوچھا جاتا ہے تعلیم کتنی ہے، ہمارا علم کیتا. ہمارے زمانے میں توہین ہوتی ہے علماء کی. بچے مدارس چھوڑ گئے. میں اگر سخت بات کہہ دوں تو یہ میرے جذبات ہیں، مجھے معاف کیجئے گا. لوگ گویوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں سر سکھاؤ، ہم نعت خواں بن جاتے ہیں. پیسے تو آئیں گے. مولانا کو کیا ملتا ہے؟ ان کو لوگ کیا دیتے ہیں؟ 10,000 15,000. اور پھر توہین بھی کرتے ہیں. سن لے الموجب الکبیر کی حدیث. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پتا ہو یہ دین کا صحیح عالم ہے اور نیک بھی ہے، جس کو پتا ہو پھر اگر اس نے توہین کی اس بندے کی تو فرمایا وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے، بے ایمان ہے. جو دین کا عالم ہونے کے باوجود پرہیزگار ہو پھر بھی توہین کرتا پھرتا ہے. بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں اچھلتی ہیں. چھوٹا سا اینکر ہے امریکہ کے تلوے چاٹ کے روٹی کھاتا ہے، بڑے بڑے مشائخ کی پگڑیاں اچھالتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. اور لوگ ہیں کہ دادے تحسین دے رہے ہیں، گناہ پر فخر محسوس کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، پر دین کے عالم تھے، نبی پاک کی حدیثیں زیادہ جانتے تھے. حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے. اب اور صحرا میں مکان تھا. کہتا جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا، ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑتی. آپ فرماتے اپنی مرضی سے حضرت ابی بن کعب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے، کہتے او میرے نبی کے چچا کے بیٹے، او میرے رسول کے چچا کے بیٹے یہاں بیٹھے ہو. تو میں کہتا میں آپ سے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سننے آیا ہوں، شاگرد بننے آیا ہوں. اور یہ توہین ہے کہ استاد کے دروازے پہ بندہ آئے تو دستک دے کے باہر بلائے. یہ توہین ہے. آپ کا جب دل کرے آپ تشریف لائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھا میرا تعلق کس خاندان سے ہے، میں نے تو یہ دیکھا جسے رسول اللہ کے دین کا علم مل گیا وہ سب سے آگے گزر گیا ہے. اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں. لوگ گناہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق. بچے چھوٹے چھوٹے روتے ہیں آ کے، کہتے ہیں حضرت جی ہم نے نہیں یاد کرنا قرآن پاک، فلانے آدمی کے گھر میں ختم پڑھنے گئے تھے، وہ کہتا تھا آج کدی خیر نہیں. قرآن کا بچہ، قرآن کا حافظ قاری، مدینے والے محبوب نے فرمایا اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ایک دنیا دار کے دروازے پہ سویرے 10 بجے جا کے بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے میرے گھر بھیجو قرآن شریف پڑھانا ہے. 10 بجے بچہ بیٹھتا ہے اور زور کا وقت ہو گیا تو کہتا لائن میں لگ جاؤ تمہیں روٹی دینی ہے، لائن میں لگ جاؤ. حیا نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ نبی پاک کا دین. بھکاریوں کی طرح مدارس کے طلباء مانگتے پھرتے ہیں. جو تمہیں دین سکھاتے، تمہیں رسول اللہ کا فرمان سکھاتے، وہ بھکاری بنا دیے تم نے. اور وہ عیاش اور فحاش جو لوٹ کے روٹی کھانے والے ان کو سربراہ بنا لیا. خیال آنا چاہیے، حیا آنی چاہیے. پر میں بچوں سے کہتا ہوں کہتا بیٹا وہ عزت نہ دیکھو جو تمہیں دنیا دار دیتے ہیں، وہ والی عزت دیکھو جو تمہیں آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی کسی کا سجادہ نشین، العلماء وراثت الانبیاء. فرمایا جسے دین کا علم دیا وہ محمد عربی کا سجادہ نشین ہے، وہ میرا وارث ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی جانب دیکھنے کی؟ خدا را ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. مدارس بے آباد، گناہ پہ فخر، جعلی پیروں کے جعلی بیٹے بڑی بڑی بلڈنگوں پہ فخر کرتے ہیں، 1-1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. مدارس کے بچے بیچارے نعت خواں تماشا لگا کے کسی گلوکار سے سر سیدھی کر کے آئے، اتنی سی اس نے داڑھی رکھی ہوئی، حیا نہیں، شرم نہیں، تماشا نہیں اس نے لگایا ہوا ہے. اور وہ روز 10,000 20,000 40,000 لے کے جا رہا ہے. اور مدرسے کا طالب علم وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گرمی آئی ہے تو کہیں سے کپڑے بھی آئیں گے کہ نہیں، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سردی آئی ہے کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اور امیر لوگ کبیر لوگ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کل لے آجے بچے، ابا جی فوت ہو گئے، ان پہ ختم شریف پڑھنا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں. ہم نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا. اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو احساس پیدا کریں، گناہ پہ فخر نہ کریں. اتنا بڑا یہ جرم ہے دین کے علماء کی توہین کرنا. اعلانیہ ہوتا ہے، مجلسوں اور محفلوں میں ہوتا ہے، جگہ جگہ